السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرانس کے خوبصورت دیہات کے بارے میں۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، کن کن فصلوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے اور یہاں کے کسانوں کو ایک مہینے کے حساب سے کتنے یورو ملتے ہیں۔ فرانس کے خوبصورت قصبے، قدیم عمارتیں اور پتھریلی گلیاں دیکھنے میں کیسی نظر آتی ہیں، اس طرح کی تمام معلومات فرانس کی ولیج لائف کے بارے میں آج ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، فرانس ایک ایسا ملک ہے جو مغربی یورپ میں واقع ہے اور تقریباً 5,51,655 مربع کلومیٹر کے رقبے پر موجود ہے۔ فرانس کی کل آبادی تقریباً 6,70,00,000 کے قریب ہے، جس میں ایک بڑی تعداد شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی ہے۔ فرانس میں تقریباً 36,000 دیہات ہیں جو اپنی قدرتی خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور شاندار فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ فرانس کے دیہات اکثر دلکش مناظر کے درمیان بسے ہوتے ہیں، جن کی چاروں طرف انگوروں کے باغات اور سرسبز جنگلات کی شاندار خوبصورتی چھائی ہوتی ہے۔ یہ دلکش ماحول دیہات کی روزمرہ زندگی کے لیے ایک پرسکون اور خوبصورت منظر فراہم کرتا ہے۔ دوستو، فرانس کی تقریباً 20% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور دیہات میں گھر عموماً پتھر یا لکڑی سے بنے ہوتے ہیں، جن کی چھتیں ٹائل یا سلیٹ سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ فرانس کے ان دیہات میں زندگی کی رفتار عموماً شہری علاقوں کے مقابلے میں سست اور آرام دہ ہوتی ہے۔ دوستو، فرانس اپنی معیاری پیداوار اور جدید کاشتکاری کے طریقوں کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ یورپ میں گندم پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے، جبکہ مکئی اور جو نہ صرف انسانی خوراک بلکہ مویشی کے چارے کے لیے بھی اہم فصلوں کے طور پر کاشت کی جاتی ہے۔ دوستو، مویشی پالنا فرانس کے زرعی شعبے کا ایک اہم حصہ ہے جو ملکی معیشت میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ فرانس میں مویشیوں کی مختلف اقسام جیسے گائیں، بھیڑ اور بکریاں پائی جاتی ہیں۔ فرانس کے دیہات میں مزدوروں کی تنخواہ ان کے شعبے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جیسے کھیتی باڑی کے مزدوروں کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 1,200 سے 1,500 یورو تک ہوتی ہے، جبکہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ کا عملہ جیسے ویٹر، ورکر اور صفائی ستھرائی کے عملے کی تنخواہ عموماً 1,200 سے 1,800 یورو ماہانہ تک ہوتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے اساتذہ عام طور پر ماہانہ 1,800 سے 2,500 یورو تک کماتے ہیں۔ گھروں کو بنانے والے مزدور عام طور پر ماہانہ 1,400 سے 1,800 یورو تک کما لیتے ہیں، جبکہ بجلی کا کام کرنے والے اور پلمبر وغیرہ عام طور پر 1,800 سے 2,500 یورو تک کماتے ہیں۔ دوستو، فرانس کے گاؤں میں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، جیسے باسٹل ڈے جو 14 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ یہ فرانس کے انقلاب کی یاد میں منایا جاتا ہے جو 1789 میں آیا تھا۔ اس دن ملک بھر میں فوجی پریڈ، آتش بازی، پارٹیاں اور عوامی تہوار منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر پریڈ پیرس میں ہوتی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ فرانس کے ایک گاؤں روکامادور کی، جو دریائے ڈورڈون کی وادیوں کی چٹانوں میں قائم ہے۔ یہ ایک شاندار گاؤں ہے جو اپنی مذہبی اہمیت اور ڈرامائی ترتیب کے لیے مشہور ہے۔ روکامادور زیارت اور حیرت کا مرکز ہے اور مڈل ایجز سے ایک زیارت گاہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ گاؤں بلیک میڈونا کی پناہ گاہ کے لیے بھی مشہور ہے۔ دوستو، یہ گاؤں چٹانوں میں بنے گرجا گھروں اور چیپلز کی تعمیر کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ روکامادور ایک پہاڑ پر واقع ہے جہاں چٹانوں پر چمٹے گرجا گھر اور دریا ڈورڈون کے شاندار مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو، اب ہم دیکھیں گے فرانس کے خوبصورت گاؤں، جن میں سے ایک شاندار گاؤں گورڈنز ہے جو بروڈنز کے پہاڑوں پر واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنے پتھریلے گھروں اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہ گاؤں اپنے قدیم پتھریلے مکانات، روایتی لکڑی کے گھر، پتھریلی سڑکوں اور انگوروں کے باغات کے لیے خاص شہرت رکھتا ہے۔
اس گاؤں کو ایک کھلے میوزیم کا درجہ حاصل ہے جہاں تاریخ اور قدرتی حسن کا دلکش منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو، فرانس کے مقامی اسکول بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جو تعلیمی اور سائنسی دونوں مہارتوں میں توجہ مرکوز کرتا ہے۔ طلباء اکثر سیکھنے کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جیسے باغبانی، کھانا پکانا اور کمیونٹی سروس پروجیکٹ۔ یہ تجربہ بچوں کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دوستو، دیہات میں فرانسیسی زبان بنیادی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے۔ گاؤں والے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے زیادہ تر سائیکل یا پیدل چلنا پسند کرتے ہیں اور گاڑی کا استعمال کم ہی کیا جاتا ہے۔ تفریحی سہولیات کے لیے یہاں لائبریریاں، کمیونٹی سینٹر اور کھیل کے کلب ہوتے ہیں جو ہر عمر کے رہائشی کے لیے پروگرام اور سرگرمی فراہم کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو فرانس اور یہاں کے دیہات میں بسنے والے لوگوں کے متعلق۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سیر و سیاحت اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔